لندن کی یونیورسٹی میں میری پہلی ملاقات مرحا سے ہوئی تھی۔ میرا آخری سال تھا۔ اس نے ابھی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور اتنی ہی بااعتماد بھی تھی۔ اور تیسری خوبی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی بلکہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ عمر میں وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، لیکن حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، اور وجہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ اس گھمنڈی اور مغرور لڑکی کو مجھے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا تھا کہ میری خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتی۔ اس لیے میں نے ایک بار وہاں موجود سارے لڑکوں سے بات کی جو کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ میں نے پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ لڑکی یونیورسٹی سے باہر نکلے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک سنسان سی گلی میں گئی۔ ان لڑکوں نے اپنی گاڑی مرحا کی گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی۔ 2 لڑکے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کے پاس آ گئے، اسے گاڑی سے نیچے اتارا اور ان لڑکوں نے مرحا کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اپنا آپ ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے وہیں سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو روکا، ان لڑکوں کو 1-2 پنچ مار کے پیچھے کیا، انہیں یہ بھی کہا کہ میں ان کی کمپلین کر دوں گا۔ وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے مرحا سے پوچھا آر یو آل رائٹ؟ وہ اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی فائن۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس اپنی گاڑی ہے، لیکن ان لوگوں نے میری گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے اور کیوں میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی گاڑی ورکشاپ تک چھوڑ دوں گا اور ٹھیک بھی کروا دوں گا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو آپ کے گھر بھی ڈراپ کر سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے بڑی شرافت کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے اس کو اس کے فلیٹ تک پہنچا دیا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اوپر آنے کے لیے بھی کہا۔ کہنے لگی آپ نے میری جان بچائی ہے، پلیز آپ اوپر آئیں۔ میں ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے گھر پر ایک ملازمہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں اپنے بابا سے کہہ کے ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، ان پر کیس کر دوں گی۔ میں نے کہا یہ آوارہ قسم کے لڑکے ہیں، ان سے میں خود نمٹ لوں گا، دوبارہ یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وہ بار بار مجھے شکریہ کہنے لگی۔ کہنے لگی اگر آپ وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، آپ بے فکر رہیں، دوبارہ یہ لڑکے آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یونیورسٹی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا تکلف مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میں اس کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا بیج تو بو چکا تھا، باقی رہ گئی تھی محبت، اور اس کی منازل میں بڑی تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا۔